Hello and welcome viewers. This is Sultan Fayaz Hussain and you're watching Sultan Fayaz official YouTube channel. नाज़रीन, बलूचिस्तान के अंदर अदम इस्तेकाम, सियासी अदम इस्तेकाम, मुआशी अदम इस्तेकाम और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा मसला है वहाँ का मिसिंग पर्सनस, उस हवाले से जो तंजीम आजकल सबसे ज़्यादा काम कर रही है, वैसे तो बहुत पुरानी तंजीमें मौजूद हैं, बहुत पुराने लोग मौजूद हैं जो इस हवाले से काम कर रहे हैं, लेकिन हाल ही के अंदर जो आज वाली जनरेशन है, जो अब लोग हैं जिनको आज इस इशू की समझ आई है, वो जिस ऑर्गेनाइजेशन को इस हवाले से काम करता देखते हैं उसका नाम है बलोच यकजहती कमेटी BYC जिसे हम कहते हैं, और इसका चेहरा है डॉक्टर माहरंग बलोच जिनको आप सब जानते हैं। लेकिन शायद हमारी ऑडियंस जो है वो बाकी लोगों के बारे में इतना नहीं जानती कि इस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जब तंजीम होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसका एक पूरा स्ट्रक्चर होता है, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं। जिस तरह हम अपने पिछले व्लॉग्स के अंदर बहुत सारी बातें कर चुके हैं कि इनकी मीडिया स्ट्रेटेजी के हवाले से, इनकी सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी के हवाले से, इनके जो जलसे जलूस होते हैं उन पे हम बात कर चुके हैं कि जी ये डॉक्टर माहरंग तो फेस हैं, बट इसके पीछे जो एक ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, जो स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा, वो लोग भी बहुत समझदार हैं, लेकिन हमें उस वक्त तक पता नहीं था कि कौन कौन लोग इसके पीछे हैं। तो उसके बाद इसी सिलसिले में हमने बीबर्ग बलोच साहब का इंटरव्यू किया, उनकी बातें आपके सामने रखी। इसी तरह आज हमारे साथ एक और बहुत बड़ी शख्सियत इस हवाले से मौजूद है। अभी मैं उनके बारे में रिसर्च कर रहा था, हमारी टीम इस बारे में रिसर्च कर रही थी, तो एक बड़ी शानदार पोस्ट जो है वो हमारे सामने से गुजरी। उसमें लिखा हुआ था कि जी BYC की जो फेस है वो डॉक्टर माहरंग बलोच हैं, जो डिफेंडर हैं वो सैमीदीन बलोच हैं, और जो इसकी आइडियालॉजी है वो है डॉक्टर सबिया बलोच। तो हमारे साथ डॉक्टर सबिया बलोच मौजूद है, और सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे ज्यादा किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो चीज होती है वो आइडियोलॉजी ही होती है। तो डॉक्टर साहिबा से बात करेंगे कि BYC की आइडियोलॉजी क्या है और इसका स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से ये काम करती है, और जो बलूचिस्तान के अंदर जो मसाइल इस वक्त चल रहे हैं उस सब पर बात होगी। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, यहीं से शुरू करते हैं कि जिस तरह से मैंने अपने इंट्रो में भी जिक्र किया कि जो आपके वर्कर्स हैं BYC के या बलोच राइट एक्टिविस्ट हैं, वो आपको BYC की आइडियोलॉजी के तौर पर देखते हैं कि जी जो हमारी नजरियाती असास है वो है डॉक्टर सबिया। तो क्या उनका ये परसेप्शन सही है, और आइडियोलॉजी है क्या BYC की, जरा इस पर हमें बताइएगा। आइडियोलॉजी अगर मेरे वर्कर्स मुझे कंसीडर करते हैं, मैं समझती हूँ ये कोई बहुत ही बड़ा एजाज है, और मुझे लगता है एक अदना वर्कर के तौर पर, एक अदना कारकुन के तौर पर मैं इस टाइटल को लेने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि बलूच जो कौमी तहरीक है वो पिछले 75 सालों से इस सरजमीन पे सरगर्म है, और जो बलूच कौमी तहरीक की आइडियोलॉजी है वो नेशनलिज्म है। लेकिन इस नेशनलिज्म के होते हुए लोग मुझे आइडियोलॉजी कंसीडर करते हैं, तो ये मेरे लिए फख्र की भी बात है, और नदामत भी महसूस हो रहा है कि लोग इस बड़े तहरीक को की बजाय मुझे आइडियोलॉजी कंसीडर कर रहे हैं। अलबत्ता बलूच यकजहती कमेटी जो इस वक्त एक उम्मीद है लोगों के लिए, और इसके बैकग्राउंड में मेरा जो किरदार है, लोग इसे एक बैकबोन की तरह देखते हैं, एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह देखते हैं। वो शायद मेरे काम को कंसीडर कर रहे हैं, शायद मेरे अमल को कंसीडर कर रहे हैं। मैं बाज़ औक़ात मीडिया आने से अवॉइड कर रही हूँ और करती रहूँगी, मे बी कुछ मेरे पर्सनल इश्यूज भी है, कुछ मेरे लॉजिकल रीजनिंग भी है। इसके बावजूद भी BYC में एक स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करना, शायद इस वजह से लोग मुझे आइडियोलॉजी कह रहे हैं। आइडियोलॉजी डिफ्यूज शेप में मौजूद होती है, वो अपने पावर को जो है ना अब अपने कैपेसिटी के साथ स्ट्रक्चर को रन भी कर रही होती है, लेकिन आपको फिजिकल शेप में नजर नहीं आती। तो शायद मेरे इस रोल को देख के लोग मुझे आइडियोलॉजी कह रहे हैं, बट दे आर वर्कर्स एग्जैक्टली। उनके पास में भी अल्फाज के चुनाव में कमी है, या वो उनकी अपनी ख्वाहिश है। मैं खुद को कंसीडर नहीं कर सकती, क्योंकि BYC खुद बलोच कौम परस्ती के आइडियोलॉजी पे काम कर रही है, बलोच जेनोसाइड के अगेंस्ट काम कर रही है। तो BYC के जो अपना आइडियोलॉजी है वो मेरा आइडियोलॉजी है, और यही मेरी कोशिश है कि मैं अपने वर्कर्स के अंदर उस आइडियोलॉजी को पेनिट्रेट करूं। एक शख्स के तौर पर या एक फर्द के तौर पर वो मुझे आइडियोलॉजी कंसीडर न करे, बल्कि BYC के खुद के आइडियोलॉजी को, जिसपे मैं भी गामजन हूँ, समीदीन भी गामजन है, मारंग बलोच भी गामजन है,
اور باقی جتنے بھی ہمارے لوگ گامزن ہیں وہ اسے کنسیڈر کریں. اور لوگ اگر مجھے آئیڈیالوجی کہہ رہے ہیں خوش بھی ہوں, اور میں کہہ رہی ہوں کہ یہ سوچ بدل جائے گی کچھ وقت میں جب لوگ بی وائی سی کے اپنے نظریے سے ظاہر کنیکٹ ہوں گے. فار ایگزامپل مہارنگ سے, اور مہارنگ جو بھی کہتی ہے وہ بی وائی سی کنسیڈر کیا جاتا ہے, بٹ ود ان فیو ایئرس بی وائی سی جب ایز آرگنائزیشن خود کو منوا لے گی تو مہارنگ کا پوائنٹ آف ویو بی وائی سی کا پوائنٹ آف ویو ایک نہیں ہوگا. اسی طرح سے ابھی میں ایک نظریہ مانی جا رہی ہوں, لیکن مجھے یقین ہے جب بی وائی سی خود کو منوا لے گی اور جس نظریے پہ گامزن ہوگی تو وہ نظریہ مانا جائے گا, ایک فرد کو نظریہ نہیں کہا جائے گا. انٹل انلیس ہم لوگ جہود میں ہیں, جدوجہد میں ہے, کہاں جاتے ہیں کہ ایسے ہوتے ہیں, نظریات کو موت نہیں آتی. نظریات ایک آئیڈیاز ہے جو کہ ہو چکے ہوتے ہیں. سو آئیڈیاز پہ گامزن ہوں, آئیڈیاز پہ کام کر رہی ہوں, آئیڈیالوجیز کو فالو کر رہی ہوں. خود ایک آئیڈیالوجی نہیں ہوں, اور میں کہتی ہوں میرے ورکرز مجھے آئیڈیالوجی نہیں سمجھتے, میرے عمل کو سرائے, میرے میں عمل کر رہی ہوں, ان آئیڈیاز کو سرائے, ان آئیڈیاز کا عمل کرے. جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے. مجھے یہ بتائیے گا جس طرح سے آپ نے بھی بات کی کہ ہمیں ڈاکٹر مہارنگ بلوچ نظر آتی ہیں جو سامنے آتی ہیں, بات کرتی ہیں. اس کے علاوہ بیبرگ بلوچ صاحب کیونکہ وہ میڈیا سے انٹریکشن کرتے ہیں, ان کی کلپس باہر آتے ہیں, ان کی ویڈیوز باہر آتی ہیں, آپ کی ویڈیوز باہر آتی ہیں. اور کچھ چند ایک لوگ ہیں, سیمی الدین بلوچ ہیں, کیونکہ ان کی بہت لمبی سٹرگل ہے اپنے فادر کے لیے, تو اس لیے لوگ ان کو جانتے ہیں. بٹ بلوچستان سے باہر, کوئٹہ سے باہر یہ 4-5 نام ہی جانے جاتے ہیں, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی بی وائی سی ہے, صبغت اللہ صاحب ہے. تو آپ مجھے بتائیے گا کہ بیسیکلی جو بی وائی سی ہے اس کا سٹرکچر ہے کیا؟ سب سے اوپر تو آرگنائزر ہے, نیچے کوئی کمیٹی ہے, کس طرح سے کام کرتی ہے یہ ساری کی ساری آرگنائزیشن؟ چونکہ بی وائی سی کو بنے ہوئے ابھی کچھ ہی دن ہو رہے ہیں, لیکن بی وائی سی کی جو بنیاد ہے وہ پچھلے 4 سالوں میں اپنی جگہ پہ کام کرتی ہوئی آ رہی تھی. میں خود پہلے بلوچ جتی کمیٹی سے وابستہ نہیں تھی, میں بلوچ اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی میں کام کر رہی تھی. لیکن بلوچ جو گراؤنڈ تھا یہاں پہ پولیٹکس کو اتنی بری طرح سے کرش کیا جا چکا تھا. 2009 سے لے کر 2014 تک وہ حالات گزرتے ہیں کہ آپ روڈوں پہ یا آپ پولیٹیکل کوئی ڈیبیٹ نہیں کر سکتے. آپ پالیٹکس پہ ڈیبیٹ کریں گے, پاکستان کے کانٹیکسٹ میں ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے کانٹیکسٹ میں ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, ادروائز بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں آپ ڈسکس نہیں کر سکتے. یہاں پہ متعدد پولیٹیکل کارکنان اٹھائے جاتے ہیں, شہید کیے جاتے ہیں. گراؤنڈ پہ ایسا خوف کا ماحول کریٹ ہو جاتا ہے. آپ خود کنسیڈر کریں کہ پولیٹیکل ورکرز کی تیزاب میں حل کی ہوئی ہے, تیزاب میں ڈیزالو کی ہوئی لاشیں جب گرتی ہے تو پولیٹیکل گراؤنڈ کیا ہوگا؟ صرف خوف کا ماحول رہتا ہے. میری خود کی جب پولیٹکس میں انٹری ہوتی ہے 2016 میں, اس وقت تو حالات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کسی بھی بیسک ایشو پہ روڈوں پہ نہیں آ سکتے. آپ جیسے روڈوں پہ آتے ہو آپ کو تنظیموں سے لنک کر کے مارا جاتا ہے, اٹھایا جاتا ہے یا ٹارگٹ کیا جاتا ہے. تو 2016 سے لے کر ہم سلو اسٹرگل کر رہے ہیں. کوئی جیسے بھی نارمل جو شہری حقوق مسائل ہوتے ہیں ہم ان کے خلاف روڈوں پہ وہ لائف رسک لے کے بٹوین ڈیتھ اینڈ لائف ہم سوئنگ کر رہے ہوتے کہ جی ہم روڈوں پہ آئیں گے, لیکن یہ یقین نہیں کہ ہم واپس اپنے گھروں کو پہنچیں گے, نہیں پہنچیں گے. 16, 17, 18 تھوڑے سے حالات سے ہی ہو جاتے. 18 میں مسنگ پرسنز ایشو ایک پیک پہ چلا جاتا ہے, کیونکہ وہ سالوں کی خاموشی ہے, کوئی کسی پہ کو کہہ نہیں رہا. اور اس چیز میں جو سب سے مین کیریکٹر ادا کرتے ہیں وہ مسنگ پرسنز کے لواحقین ہوتے ہیں. کوئی پولیٹیکل آرگنائزیشن ان کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا, کوئی ان کی بات نہیں کر رہا. مسنگ پرسنز کے لواحقین ہیں جو خود روڈ آتے ہیں, جو اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں, جو تھک نہیں رہے ہوتے ہیں. تو انہیں فیملیز کے ساتھ ہم سپورٹ کر کے ان کے ساتھ آ کے کبھی کسی کے لیے پریس کانفرنس لکھ رہے ہیں, کبھی کسی کے ساتھ پینافلیکس بنا کے دے رہے ہیں. ہم خود کو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کنسیڈر کرتے ہیں, لیکن کوئی پارٹی نہیں ہے, کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے. 2018-19 میں جب حالات اس قدر بن جاتے ہیں کہ اب ٹولریٹ نہیں ہو سکتے, اسپیشلی ڈیتھ اسکواڈ کے جو کارنامے ہوتے ہیں, جس طرح سے وہ لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں. ان میں ایک واقعہ ہوتا ہے کیٹ میں برمش بلوچ جن کی والدہ کو شہید, کافی زیادہ ایگریشن شو ہوتی ہے پبلک کی جانب سے.
تو اس ایگریشن کو ڈائریکٹ کرنے میں پہلے کمیٹی کے نام سے ایک چھوٹے سا گروپ بنتا ہے جسے بعد میں بلوچ یکجہتی کمیٹی 2020 میں نام بنایا جاتا ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کا ایگزیکٹلی کوئی اسٹرکچر نہیں تھا، بلکہ ہم باہمی مفاہمت سے ایک دوسرے سے جتنے ہمارے جتنے لیگل آپ کے ڈیمانڈز ہوتے ہیں یا آپ کے جہاں جہاں آپ کی آئیڈیولوجیکل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، مارنگ والے، سمی والے، باقی جتنے بھی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں جو کسی تنظیم سے منسلک نہیں ہے، میں تو خود ایک تنظیم سے منسلک تھی، باقی ہمارے ساتھی بہت سارے جو کسی تنظیم سے منسلک نہیں تھے، تو آہستہ آہستہ ہم ملتے ہیں ہر مسئلے پہ، جب بھی کوئی ایشو ہوتا ہے، کوئی مارا جاتا ہے، کوئی اٹھایا جاتا ہے، ہم اس پہ جو ہے نا ایگریشن شو کرتے ہیں۔ تو اس طرح ہوتے ہوتے 2020 کا ٹائم گزر گیا، 21 کا ٹائم گزر گیا، 22، 23 میں خود اپنے آرگنائزیشن جو اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن تھی میں وہاں سے فارغ ہوگی، تو اس کے بعد ہم نے بیٹھ کے کہ جی 3 سال ہو چکے ہیں بی وائی سی وداؤٹ اینی اسٹرکچر کام کر رہی ہے، جو ہمارے لوگ ہیں ہم ساتھ مل کے کام تو کر رہے ہیں لیکن یہ فلی آرگنائز نہیں ہے، اب اسے آرگنائز کرنا چاہیے۔ اسی دوران میں کیچ میں جو واقعہ ہوتا ہے بالاچ مولا بخش اور اس کے ساتھ دیگر ان کے ساتھیوں کی، اس کے اگینسٹ ہم ایک لانگ مارچ اسٹارٹ کرتے ہیں، جس کو کافی جتنا کرش کیا جاتا ہے اتنی ہی پبلک سپورٹ ملتی ہے، اتنی ہی نیشنل انٹرنیشنل میڈیا سپورٹ کرتی ہے، بی وائی سی ایک ریکگنائزڈ آرگنائزیشن بن جاتی ہے، جب بی وائی سی کے جو فیس ہوتے ہیں تب ہم نے جو ہے نا بی وائی سی کی پہلی مرکزی آرگنائزنگ باڈی رکھی ابھی 2024 میں، جس میں مرکزی آرگنائزر ڈاکٹر مارن بلوچ اور ڈپٹی آرگنائزر لالا وہاب بلوچ، جن کی آزادی کابینہ ہے۔ کابینہ ہم نے ڈسکلوز نہیں کیا ہوا اس لیے کیونکہ وہی جو میں حالات بتا رہی تھی پولیٹیکل ورکرز کو جس طرح کی تھریٹس ہے، اور بلوچستان میں اب نارملی رائٹس کی بھی بات ڈسکلوز نہیں کی، جن میں اس وقت بیور بھی شامل ہے، سمیع بھی شامل ہے، میں بھی ہوں اور ایک دیگر ہمارے ساتھیاں بھی ہے۔ جینوسائیڈ کے اگینسٹ اسے صرف مجھ تک یا مہاراشٹر تک محدود کرنے کے بجائے اسے اپنی پوری کمیونٹی کے لوگوں کے حوالے کر